علیکم، बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। آج ہم پاکستان کے انتخابات کے بارے میں بات کریں گے جو کہ 8 فروری کو منعقد ہو رہے ہیں۔ انتخابات پاکستان کی تاریخ اور اوورسیز پاکستانیوں اور اپنے تمام اداروں پاکستان الیکشن کمیشن تمام اوورسیز کی بھرپور حمایت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان انتخابات کو بھرپور انداز سے شفاف انداز میں انتخاب کریں گے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان کی معیشت میں بہت اہم کردار ہے۔ وہ ہر سال پاکستان کو اربوں ڈالر بھیجتے ہیں جو کہ ملکی آمدنی کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ نیشنل کمیشن آف پاکستان منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانے کا ذمہ دار ہے۔ کمیشن کو اس بات کا بھی یقینی بنائے کہ انتخابات کے نتائج منصفانہ اور شفاف ہوں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو انتخابات میں زبردست طریقے سے حصہ لینا چاہیے اور پاکستان جا کر اپنے ووٹ کا بھرپور انداز میں استعمال کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا اور اپنے ویورز کا، اور ہمیشہ کی طرح ہم آخر میں پاکستان پائندہ باد۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں انتخابی عمل کے مختلف مراحل کے بارے میں الیکشن کمیشن میں اہم فرائض انجام دینے والی خواتین کی زبانی۔ میں تمام عملہ جو انتخابات کے دوران تعینات کیے جاتے ہیں ان کو ٹریننگ کرواتی ہوں، جس میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز، پریزائڈنگ آفیسرز اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ افسرز شامل ہے، جن کی تعداد تقریباً 10 لاکھ ہے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی پرسنل جس میں آرمی آفیسرز اور پولیس آفیسرز شامل ہیں، ان کو بھی ٹریننگ کرواتی ہوں۔ میری بنیادی ذمہ داری الیکشن کرانا ہے، جس میں سب سے پہلے ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ مل کر پولنگ اسٹیشنز پر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے، جس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ پولنگ اسٹیشن صاف ہو، ہوادار ہو، گراؤنڈ فلور پر ہو اور اس پر معذور افراد کے لیے ریمپ موجود ہو۔ بطور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر اپنی ذمہ داری سر انجام دی ہے، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ضابطہ اخلاق کے مطابق الیکشن مہم، الیکشن والے دن اور نتائج کے حتمی اعلان تک عمل کی نگرانی کرنا اور قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ عائد کرنا شامل ہے۔ الیکشن کمیشن اپنے تمام مقامی، صوبائی اور قومی انتخابات کے انعقاد سے پہلے، الیکشن کے دن اور الیکشن کے نتائج مرتب ہونے تک اسلام آباد سیکریٹریٹ کے علاوہ متعلقہ صوبے اور ضلع کی سطح پر مرکزی کنٹرول روم قائم کرتا ہے، تاکہ عوام الناس کی شکایات کا بروقت ازالہ ممکن بنایا جا سکے اور الیکشن کے انعقاد کو ممکنہ حد تک شفاف بنایا جا سکے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ یقینی بناتا ہے کہ بزرگ افراد باہم معذوری، خواجہ سرا اور حاملہ خواتین لمبے قطاروں میں کھڑے ہونے کے بجائے ترجیحی بنیادوں پہ ووٹ ڈال سکیں۔ بینائی سے محروم افراد بھی ووٹ ڈالنے کے لیے کسی قابل اعتماد شخص کی مدد لے سکتے ہیں۔ میں جب ووٹ ڈالنے جاتی ہوں تو اپنا اصلی شناختی کارڈ لے کر جاتی ہوں۔ ووٹ ڈالنے کے وقت اصلی شناختی کارڈ ساتھ لے جانا لازمی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ووٹ کہاں درج ہے؟ اگر نہیں تو آپ 8300 پر معلوم کر سکتی ہیں۔ جب آپ اپنا ووٹ ڈالنے جائیں تو انتخابی فہرستوں پر اپنا انگوٹھے کا نشان ثبت کرنے کے بعد سیاہی کے خشک ہونے کا انتظار کریں، ورنہ آپ کی سیاہی کے نشان کے بیلٹ پیپر پر منتقل ہونے کا امکان ہے۔ کسی بھی اضافی نشان کی صورت میں آپ کا ووٹ ضائع ہونے کا امکان ہے۔ ہم یہاں میڈیا کے ذریعے عوام الناس بالخصوص ووٹرز تک درست انفارمیشن پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن درست انفارمیشن کی فراہمی ووٹر آگاہی مہم کے ذریعے یقینی بناتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ الیکشن کمیشن کی آفیشیل ویب سائٹ، یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پیجز کو وزٹ کیجیے اور یہاں سے درست انفارمیشن کو حاصل کریں، اور اس درست انفارمیشن کو آگے بھی دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ آگے پہنچ سکے اور الیکشن کمیشن کا مقصد پورا ہو سکے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ووٹ کہاں درج ہے؟ تو آئیے ہم سب مل کے اپنے اور اس ملک کے مستقبل کے لیے کمیشن عام انتخابات 2024 میں EMS سسٹم استعمال کر رہا ہے۔ اس وقت میں الیکشن کمیشن کے EMCC کنٹرول سینٹر میں EMS کی ڈیش بورڈ کے سامنے کھڑا ہوں۔ EMS الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو عام انتخابات 2024 میں استعمال ہوگا، تو چند چیزیں کے بارے میں بتانا بڑی ضروری ہے اس کو سمجھنا عام آدمی کے لیے، کہ اس مرتبہ الیکشن کمیشن RTS استعمال نہیں کر رہا۔ EMS جو اس مرتبہ استعمال ہو رہا ہے اس کا RTS سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی کئی موک پولس کیے ہیں اور اس میں مکمل جو ہے اس کو آن لائن موڈ پہ بھی کام کرتا ہے, آف لائن موڈ پہ بھی یہ کام کرے گا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیلنج بھی درپیش آتا ہے تو نہ پریزائڈنگ افسر کا رزلٹ رکے گا, نہ ریٹرننگ افسر کو رزلٹ مرتب کرنے میں کوئی مسئلہ ہوگا. رزلٹ پھر بھی پہنچے گا, ہر حال میں پہنچے گا. تو الیکشن ایکٹ کے سیکشن 13 کی روشنی میں پریزائڈنگ افسر سے ریٹرننگ افسر تک رزلٹ پہنچانا اور ریٹرننگ افسر کا رزلٹ کو مرتب کرنا, یہ EMS کا بنیادی مقصد ہے. اور الیکشن کمیشن کے تمام سسٹمز تسلی بخش کام کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کو EMS سمیت اپنے تمام سسٹم پہ مکمل اعتماد ہے. انشاءاللہ یہ تمام سسٹم 8 فروری کو جو ہے بہترین رزلٹ کوئکسٹ ٹائم میں آپ کو دیں گے. مطلب یہ کہ کسی بھی طرح رزلٹ کے نہ آنے کا یا رکنے کا اس میں کوئی احتمال نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن کو اس پہ مکمل اعتماد ہے EMS سسٹم پہ کہ انشاءاللہ یہ 8 فروری کو رزلٹ آپ کو فاسٹسٹ طریقے سے جلد پہنچائے گا اور ایکوریٹ رزلٹ پہنچائے گا.